السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں زمان پاک کے باہر موجود ہوں، یہاں کارکنان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر وارنٹ جاری ہو گئے ہیں گرفتاری کے، رستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ورکرز جو ہے کسی بھی ایسے فیصلے کو ماننے کو تیار بالکل نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ بالکل خود ساختہ کیسز ہے۔ کوئی بھی کیس ایسا نہیں جس کی کوئی بنیاد ہو، کوئی وجہ ہو۔ اس طرح کے کیسز بنائے جانا اور اس طرح کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، یہ کرے وہ کرے، عوام اور بھی زیادہ یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے ہتھ گنڈوں سے ملک کے حالات اور بھی خراب ہوتے جائیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم پہ نہیں، کسی پہ نہیں، اس ملک پہ رحم کرے، اور یہ جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو ہر طرف سے سازشیں ہو رہی ہے، رجیم چینج سے لے کے آج تک جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اس ملک کے خلاف سازش ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیں، وزیر اطلاعات عامر میر کی طرف سے یہ بیان آیا کہ خیبر پختونخوا سے یہاں آ کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جنہیں دہشت گرد کہا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بیان؟ یہ تو نفرت پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے ساتھ یہ سارے ورکرز کھڑے ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں آپ کو کون دہشت گرد نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پاکستان پہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو یہ پٹھان نکلتے، پاکستانی نکلتے، پنجابی نکلتے، بلوچی نکلتے، سندھی نکلتے، لیکن اس طرح کی بے بنیاد الزامات اور اس طرح کی جو نفرت پھیلانے والی شرانگیز باتیں کرنے، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ تو ویسی بھی امپورٹڈ حکومت ہے، سارے جو ہے رجیم چینج کے وہ جو سازش ہے اس کے تحت آئے ہیں، ان کی اپنی کوئی سٹیک نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈاکو ہیں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی بات کو تو اہمیت ہم نہیں دے رہے۔ بہرحال اتنا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے یہ جو پٹھان یہاں پہ آئے ہیں، یہ اپنے اس لیڈر کو بچانے کے لیے، اس لیڈر کی حفاظت کے لیے آئے ہیں جس نے اس ملک کے عوام کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے، جس نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی جنگ لڑی ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں کرنا، ویسی بھی ان لوگوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ ایک اور سازش ہو رہی ہے۔ میں نے خود بھی دیکھے، تصاویر نکالتے ہیں، یہ جی فلانا دہشت گرد ہے، مجھے دیکھیں میری طرح یہ سارے لوگ کھڑے، اگر یہ آپ کو دہشت گرد نظر آ رہے تو بالکل بے شک آپ ان کو دہشت گرد کہیں۔ دوسری بات، اگر پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کی جنگ لڑنی ہو اور ہم لڑیں گے اور اس سزا کے اس کے اوپر ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، تو ایسی دہشت گردی ہمیں قبول ہے، ہم کریں گے، ہم اس ملک کو آزاد کریں گے، اس کو آزادی دلائیں گے انشاءاللہ۔ خان صاحب کی سربراہی میں یہ ملک جو ہے، یہ ملک، اس ملک میں اور غلامی کی زنجیریں جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ غلامی کی زنجیریں ان لوگوں نے اب خان صاحب کی وجہ سے، ان کی لیڈرشپ میں توڑ دی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں، جو خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ یہ بات کی گئی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، ابھی میں ٹویٹر چیک کر رہا تھا، لوگ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خیبر پختونخوا کا نام لے کے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گرد آئے ہیں۔ سر، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو آئے اس لیے ہیں کہ اس ملک کو توڑ دے، خدا نخواستہ اس ملک کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ اگر ان میں ذرا بھی ہمت ہے اور ذرا بھی ان میں غیرت ہے اور اس ملک کی تھوڑی بھی خیال ان کو ہے، تو ان کو معافی مانگنی چاہیے اور کھلے عام معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ معافی کے ساتھ جو ہے ان کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کہی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اگر ان کو تھوڑی بھی خیال ہے اس ملک کی سالمیت کا، اس ملک کی جو ہے اتفاق اتحاد کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک دفعہ پھر وارنٹ جاری ہو گئے ہیں گرفتاری کے، رستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 دن تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، شیلنگ کی گئی، کیمیکل والا پانی پھینکا گیا، کارکنان جہاں ڈٹ کر کھڑے رہے، اب کیا سمجھتے ہیں اگر پھر آپریشن شروع کرتے ہیں تو کیا ریئیکشن ہو؟ یہاں پر سارے پاکستان سے کارکنان جمع ہو گئے اور اپنی قائد کی اور اپنی لیڈر کے اوپر جو انہوں نے وہ پیک کیسز بنائے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں تو رانا ثناء اللہ پر بھی ایک پرچہ کٹا ہوا ہے، باقی مسلم لیگوں پر بھی پرچے کٹے ہوئے ہیں۔ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر لے کے، اور اس کے اوپر جو شہباز شریف نے اس کو کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو لا کے یہاں پر عدالت کی روبرو پیش کریں گے۔ ہمارا لیڈر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف یہی مانگتا ہے، وہ عدالتوں کو عزت بھی دیتا ہے، وہاں پر پیش بھی ہو سکتا ہے اور پیش ہوگا بھی، لیکن یہ جو اجرتی قاتل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
جو لوگوں کو مروا رہے ہیں، اس پر ہم کیسے یقین کریں کہ یہ ہمارے قائد کو اور پاکستان اور امت مسلمہ کی لیڈر کو سیف اور محفوظ پہنچائیں گے ادھر؟ ہمیں تو یہ شک ہے کہ یہ راستے میں کہیں نہ مار دے. تو ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، وہاں پر پیش بھی ہوں گے، اور یہ پاکستانی عوام ہے، پاکستان کے لوگ ہیں یہ. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر بھی نہیں ہے، یہ عام لوگ نکل آئے ہیں، پاکستان کی عوام نکل آئے ہیں کہ اس ملک کا ترجمہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا صرف دہشت گرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہر خیبر پختونخوا کا ایم پی اے، یہاں پر خیبر پختونخوا کا منسٹر، یہاں پر خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ لوگ جو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، اگر وہ دہشت گرد ہے تو ان کو لوگوں نے عدالتوں نے ان کو وہ کاغذات اس کی کیوں کلیئر کرائے؟ انہوں کو الیکشن کیوں لڑوایا؟ انہوں نے الیکشن لڑے، وہ یہاں پر آئے ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ، اور یہ کارکنوں کو پاکستان نے آئیڈینٹی دی ہے. اگر دہشت گرد یہاں پر ہے اور وہ یہاں پر کھلے پھر رہے ہیں تو وہ یہاں پر پہنچے کیسے؟ یہ ان لوگوں کا چال ہے. ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہاں پر بندوں کو بھیجا ہے، اور وہ لوگ یہاں پر دہشت گردی جیسے واقعات، ہمارا لیڈر جو کہتا ہے، ہمارے جو باقی لیڈران کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے اپنے بندوں کو بھی کچھ نہ کچھ بھیجا ہوا ہے، وہ ان کی بیس میں آ کے یہاں پر دہشت بھی پھیلائیں گے، باقی بھی کریں گے، اور الزام ہمارے سر ڈالیں گے. ہم نہ دہشت گرد ہیں، نہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں. ہمیں عدالتوں کا بھی احترام ہے، ہم پیش بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو دہشت گردی رانا ثناء اللہ کرنا چاہتا ہے، جو وہ یہاں پر لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم یہاں دفاع کریں گے اپنی ملک کی بھی، اپنے قائد کی بھی، اور اپنی ورکروں کو بھی دفاع کریں گے. بہت شکریہ جی. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہاں کارکنوں کی کثیر تعداد موجود ہے، اور جو وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بیان آیا کہ خیبر پختونخوا سے یہاں دہشت گرد آ کے بیٹھے ہیں، اور ریئیکشن آپ نے دیکھا لوگوں کا، لوگ کس قدر غصہ میں ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگ کس قدر غصہ میں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سلام لکی مروہ سے ہیں. لکی مروہ سے آئے ہیں. وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے یہاں آ کر دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دہشت گرد کہا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ان لوگوں کی رواج ہے، پختونوں کو بالکل 1947 سے یہ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن پختون محبت کرنے والے لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہیں. ہم صرف یہاں پہ ظریف خان کی دفاع کے لیے ہے، پاکستان کی دفاع کے لیے. ان چوروں، ان ڈاکو، ان غلاموں سے انشاءاللہ خان کی قیادت میں انشاءاللہ حقیقی آزادی دلوائیں گے پاکستانی عوام کو. یہ دہشت گرد خود ہے، کیونکہ پرامن پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ اتنے شیلنگ کیا، اتنا پتھراؤ کیا. یہ دیکھ، یہ اتنا بڑے پتھر پہ اس لوگوں نے میرے کو خود بھی پتھر لگایا، اور میں 3 دفعہ بے ہوش ہو کے اسپتال لے کے گیا. یہ لوگ خود دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.